السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ رات، یہ لمحہ، یہ گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے جو آپ کے دل کی گہرائیوں میں اتر کر آپ کی روح کو جھنجھوڑ دے گی۔ تصور کیجئے، آپ کی زندگی میں وہ سب کچھ جو برسوں سے آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا لیکن کبھی ہاتھ نہ آیا، وہ رزق جو آپ کی محنتوں کے باوجود دور بھاگتا رہا، وہ سکون جو راتوں کی نیند چھین لیتا ہے، وہ خوشی جو رشتوں میں کمی محسوس ہوتی ہے، وہ سب کچھ رمضان المبارک کی ان طاق راتوں میں صرف اور صرف 10 بار کی ایک سادہ سی تسبیح سے آپ کے قدموں میں آ سکتا ہے۔ جی ہاں، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اپنے بندے کو ایک لمحے میں بدل دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل خلوص سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اٹھے۔ آج ہم اسی راز کی بات کریں گے۔ دیکھیں، ایک ایسے وظیفے کی جو رمضان کی طاق راتوں میں 10 بار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمتیں نازل ہوتی ہیں جو کہ عمر بھر کی تلاش میں بھی آپ کو نہ ملیں۔ یہ کوئی جادو نہیں دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کی برکت ہے۔ یہ قرآن اور سنت کی روشنی ہے جو آپ کی زندگی کو روشنی سے بھر دے گی۔ دیکھیں، اگر آپ کا دل ابھی دھڑک رہا ہے نا، اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، تو جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلائے جا رہا ہے۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ ہر لفظ میں ایک دعا چھپی ہے دوستو، جو آپ کی قسمت کو بدل سکتی ہے۔ میرے عزیزو، ہماری زندگی آج کل کیسے گزر رہی ہے؟ دن بھر کی دوڑ دھوپ، راتوں کی بے چینی، دل میں ایک خلا جو بھرتا نہیں۔ کوئی رزق کی فکر میں ہے، کوئی اولاد کی، کوئی صحت کی، کوئی رشتوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے رب ہوں، میں رزاق ہوں، میں غنی ہوں، میں وہاب ہوں۔ لیکن ہم اکثر اپنی محنتوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہے، اور اس کی طاق راتیں وہ لمحات ہیں جہاں فرشتے زمین پر اترتے ہیں دوستو، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ سورہ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے نا، اس کے بارے میں کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے لیلۃ القدر۔ دیکھیں، اس رات میں فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں ہر حکم کے ساتھ اور سلامتی سے۔ دیکھیں، شام سے لے کر فجر تک یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں چھپی ہوئی ہے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر بستہ ہو جاتے، راتوں کو زندہ رکھتے، گھر والوں کو جگاتے۔ یہ وہ وقت ہے جہاں اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے، مانگو میں دوں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مانگتے تو ہیں لیکن خلوص نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا۔ آج ہم آپ کو انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک کی ان طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 اسماء مبارکہ، یا رزاق، یا وہاب، اور اس کے ساتھ تیسرا اسماء مبارکہ یا غنیوں کو 10 بار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور وہ چیز جو آپ کو عمر بھر نہ ملی ہو وہ انشاءاللہ مل جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کی برکت ہے جو رزق کھولتی ہے، حاجتیں پوری کرتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے۔ یہ وظیفہ سادہ سا ہے دوستو، لیکن اس کی طاقت اللہ کی طرف سے ہے۔ تو برائے مہربانی یہ ویڈیو چھوڑیں نا، اس کو پورا دیکھیں تسلی سے، کیونکہ آگے جو باتیں ہوں گی نا دوستو، وہ آپ کے ایمان کو مزید پختہ کر دیں گی۔ اب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق عطا اور غنا کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں
کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ تقوی اور اللہ کی یاد رزق کا سبب ہے۔ رمضان تقوی کا مہینہ ہے۔ روزہ تقوی سکھاتا ہے۔ طاق راتوں میں اللہ کی یاد کا اہتمام رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم یا رزاق کا مطلب ہے وہ جو رزق دینے والا ہے، روزی پہنچانے والا ہے۔ یا وہابو کا مطلب ہے بے حساب عطا کرنے والا۔ یا غنیو کا مطلب ہے بے نیاز، جو سب کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں 99، جو انہیں یاد کرے گا نا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے اسماء کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان پر ہوں، جب وہ مجھے پکارے تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ طاق راتوں میں یہ اسماء پڑھنے سے دل کا یقین بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ یقین کرنے والوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے اسماء الحسنی کو گن لے وہ جنت میں جائے گا۔ یہ اسماء پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ رمضان میں تو یہ برکت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ وظیفہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ اللہ کی یاد ہے جو دل کو زندہ کرتی ہے۔ اگر آپ اب تک دیکھ رہے ہیں نا اس ویڈیو کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم کر رہا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ صحابہ اور اولیاء نے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے معجزات دیکھے۔ دیکھیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، تشدد برداشت کرتے تھے، لیکن اللہ کی یاد سے ان کا دل مضبوط تھا۔ اللہ نے انہیں آزادی دی اور اسلام کا پہلا مؤذن بنایا۔ اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ پر لٹایا جاتا تھا، لیکن وہ اللہ کی یاد کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی آزمائش کو ختم کیا۔ رمضان میں طاق راتوں کی عبادت سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدلیں۔ ایک بزرگ تھے جو رزق کی تنگی میں تھے۔ انہوں نے طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کی کثرت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی جگہ سے رزق دیا جہاں سے گمان نہ تھا۔ دیکھیں دوستو، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کی یاد دل کی غذا ہے، جو اسے کھائے وہ بھوکا نہیں رہتا۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص مالی پریشانی میں تھا۔ رمضان کی طاق رات میں اس نے اللہ کے اسم یا رزاق یا وہاب یا غنیو کی تسبیح کی۔ صبح ہوتے ہی اسے ایک ایسا موقع ملا جو اس کی زندگی بدل گیا۔ یہ سب اللہ کی رحمت کے نمونے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف کرتے، راتوں کو ہمیشہ زندہ رکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزارتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی تھے کیونکہ اللہ نے انہیں غنا دی۔ اللہ کی یاد سے غنا ملتی ہے۔ میرے پیارے، یہ مثالیں آپ کے لیے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی بدل سکتا ہے۔ اگر آپ کا دل اب تک جھک گیا ہے تو اللہ آپ کو قبول کر رہا ہے۔ اب ہم وظیفے کی طرف آتے ہیں دوستو، جو ہمارا آج کا یہ خاص عمل ہے۔ دیکھیں، اس وظیفے کی طرف آتے ہیں جو رمضان کی طاق راتوں میں 10 مرتبہ صرف پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت نازل ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا رزاقو یا وہابو یا غنیو۔ ہر طاق رات میں تراویح یا تہجد کے بعد یا کسی بھی وقت جب دل خالی ہو، بیٹھ جائیں، وضو کرنے، ٹھیک ہے، قبلہ رخ ہو جائیں، دل میں خلوص لائیں اور یہ 3 اسماء مبارکہ 10 مرتبہ پڑھیں۔ یا رزاقو، اے روزی دینے والے، یا وہابو، اے بے حساب عطا کرنے والے، یا غنیو، اے بے نیاز کرنے والے۔ 10 بار پڑھنے کے بعد اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، یقین رکھیں
کہ اللہ سن رہا ہے۔ یہ عثمہ رزق کھولتے ہیں، حاجتیں پوری کرتے ہیں، دل کو غنی کرتے ہیں۔ فائدے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہوگا، تنگی دور ہوگی، دل کا سکون ملتا ہے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ سادہ سا ہے لیکن طاقتور ہے، کیونکہ اللہ کے عثمہ ہیں۔ رمضان کی طاق راتوں میں یہ پڑھنے سے لیلۃ القدر کی برکت بھی مل سکتی ہے دوستو۔ ہر رات 10 بار خلوص سے، یقین سے اللہ فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ وظیفہ اللہ کی یاد ہے دوستو، جو زندگی بدل دیتا ہے۔ اگر آپ اسے کریں گے تو اللہ کی برکت دیکھیں گے۔ آخر میں ایک روحانی نصیحت اور دعا ضرور کرنا چاہوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، زندگی اللہ کی امانت ہے، اسے اللہ کی یاد سے سجائیں۔ رمضان گزر جاتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہمیشہ رہتی ہے۔ تقوی اختیار کریں، گناہوں سے توبہ کریں، اللہ پر یقین رکھیں۔ جو چیز اللہ دے وہ بہترین ہے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں، سارے میرے ساتھ آمین کہیے گا۔ اے اللہ، اے رزاق، اے وہاب، اے غنی، ہم تیری بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ ہماری حاجتیں پوری فرما، ہمارے دلوں کو سکون دے، ہمارے رزق میں برکت دے۔ جو چیز ہماری عمر میں نہ ملی وہ طاق راتوں کی برکت سے عطا فرما دے۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ اے اللہ، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما، ہماری دعائیں قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، سکون دے، برکت دے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔